سیدہ جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی روئے حق کے لیے یہ نشانی کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، ان کی محبت سے نوازا ہے، ان کا احترام ہمارے قلوب میں قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ان کی بہترین تابعداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص شفقتوں میں شامل فرمائے. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے دین مبین کو ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے ارسال فرمایا. یعنی خداوند متعال نے جب یہ فرمایا کہ دین کامل دین ہے تو اس ایک اصطلاح کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اپنی صحت کے لیے کسی بے دین کے پاس جانا ہوگا. حقیقت یہ ہے اسی دین سے سب کچھ ہوگا. ورنہ اگر مثال کے طور پر ہم جیسے آج کل مجبور ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں دین کے پاس جاؤں گا، لیکن اگر کوئی میری جسمانی تکلیف لاحق ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، امریکہ جاؤں گا، یورپ جاؤں گا علاج کرانے کے لیے. اس وقت تو یہی ہو رہا ہے، کرنا بھی پڑ رہا ہے. تو مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہم سے آ کر کہیں گے، آپ سے بھی شاید کبھی کہا ہو کہ بھئی دین ہو یا بے دین ہو فنا آدمی صحیح ہے، اس کے پاس جانا پڑے گا، اس وقت جانا پڑے گا. لیکن میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھوں گا، کیا خدا نے اپنی ہدایت میں اس حصے پر توجہ نہیں دی تھی؟ جب خدا متعال نے دین مبین کو بھیجا تھا، آخری دین بنا کر بھیجا تھا، جامع دین بھیجا تھا، کامل دین بھیجا تھا، تو کیا خدا متعال نے ہماری اس ضرورت کو نعوذ باللہ تعالی نظر میں نہیں رکھا؟ بھئی یہ جو ضرورت ہے یہ بھی بدن کی ضرورت ہوئی نا. تو یہ بدن کس کا خلق ہوا ہوا تھا؟ خدا ہی کا تو خلق کیا ہوا تھا، اسی خدا نے دین بھیجا تھا. اس بدن کی ضرورت کو خدا نے نہیں دیکھا؟ نعوذ باللہ تعالی.
آپ کا خود ذہن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، دیکھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ اگر ہم نے وہ کوتاہی نہ کی ہوئی ہوتی تو یہ جو آج ہمیں بے دینوں کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، چاہے کچھ بھی لینے کے لیے، یہ کیوں لینا پڑتا؟ کیا اللہ کا دین نعوذ باللہ تعالی ہمیں ان کا محتاج بنائے گا؟ وہ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لن یجعل اللہ للمؤمنین علی الکافرین للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ہم نے قطعاً کبھی بھی کافروں کو مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں دیا، ہم نے قرار نہیں دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ اہم ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے ہم نے مومنین پر غلبہ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے اگر کسی کے اوپر کفر کا غلبہ ہو جائے صاحب ایمان نہیں ہے، یہ صاحب ایمان ہوتا تو نہ ہوتا۔ تو اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہم نے کون سی کوتاہیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں ایک غلبہ نہیں، دو غلبے نہیں، ہر جگہ غالب وہی ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہ تو دور اب نسبتاً بہتر دور آ گیا جہاں پہ ان کے نقص، ان کی پریشانیاں، ان کی اپنی کوتاہیاں اتنی زیادہ سامنے آ گئی ہیں کہ اب ان سے مرعوب ہونے کا ایسا کوئی پوائنٹ رہا نہیں ہے۔ تو وہ جن چیزوں کے اوپر بڑے فخر فروشیاں کرتے تھے ان کے وہ غبار اب نکلتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ سیاست میں ڈیموکریسی کا نام لیتے تھے اور پتہ نہیں عوام کا نام لیتے تھے اور اقتصاد میں فلاں نام لیتے تھے، معیشت میں فلاں، سب کا سب ختم ہوتا جا رہا ان کا۔ اب تو نسبتاً آسان ہو گیا ہے، اب بھی اگر کوئی آ کر ان سے متاثر ہونے کی کوشش کرے تو یہ تو خیر بالکل ہی معاملے سمجھ لیجئے کہ عقل سے پیدل ہو گیا معاملہ۔ ورنہ آج سے مثلاً 20-25 سال پہلے، 30-40 سال پہلے تو ان کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جب ان کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا تب آپ کے اندر کمی کیا تھی؟ کمی تھی۔ دین پہ عمل کرتے تو ایسا ہوتا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دین پہ عمل کرنے میں کیا کمی ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کسی بھی علاقے کے اندر مجلسیں کم ہوئی ہوں، مسجدیں کم ہوئی ہوں، قرآن کم ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا، ابھی تک کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ تو ہر جگہ تعداد بڑھ رہی ہے، ہر جگہ مراسم بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ کتابیں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بھائی پھر وہ کمی کہاں پر ہے جو ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات بھی ہمارے اوپر ہیں؟ تو ہم فوراً انسان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایک دین کے اوپر ظاہر میں عمل کرنا ہوتا ہے، ایک دین کا روح کی گہرائی تک پہنچ جانا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ بھی خدا متعال نے ہم سے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نہیں کہا، ہر جگہ کہا نماز قائم کرو۔ بھائی یہ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں تو کہتے ہیں ایک واو بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام خدا کا ہے۔ بھائی کسی ادیب کا ہوتا، کسی مفکر کا ہوتا، کسی سائنسدان کا ہوتا تو 2 الفاظ 4 الفاظ ایکسٹرا ہونا، غلط ہونا کوئی بعید بات نہیں تھی، لیکن کلام خداوند متعال کا ہے۔ اس کلام کے اندر اگر ایک الف، جس کو ہم لوگ فنی زبان میں حمزہ واصل کہتے ہیں، ایک الف بھی اضافہ ہوتا، یہ بھی نقص ہے خدا پہ کہ بھئی اگر وہ حکیم کامل ہے تو اس نے یہ اضافہ کیوں دیا؟ ایک لفظ بھی کیوں اضافہ ہے؟ اچھا اگر ایک لفظ بھی اضافہ نہیں ہے تو خداوند متعال نے کیوں کہا ہے نماز قائم کرو؟ کہتا ہے نماز ادا کرو۔ تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی چلو آپ کہیں گے وہ پڑھنا تو عربی میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، پڑھنا تو کتاب سے ہوتا ہے، تو کہہ دیتا نماز بجا لاؤ، اس کا کوئی عربی لفظ آ جاتا، نماز ادا کر دو۔ کیوں فرمایا قائم کرو؟ قائم کرو کیوں یہ کہا؟ اچھا ایک اور عجیب بات بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کہیں خداوند متعال نے کہا نا صلو، یا تو وہ دوسرے معنی میں کہا ہے، جیسے کہ وہ مشہور معروف آیت کریمہ جو ہم اور آپ ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل، اس معنی میں صلوات کہا۔ لیکن نماز کی رکعت قائم کرنا، بہت تیزی سے میں اس کو عرض کر دوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بھائی ایک دفعہ ہم کوئی چیز ظاہر میں انجام دیتے ہیں، ایک دفعہ وہ ہماری روح کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، بجا لانا، انجام دینا،
نماز قائم کرنا کہاں پہ فرق بنے گا؟ یہاں پہ فرق بنے گا کہ نماز پڑھنے میں تو 10 منٹ لگتے ہیں صرف. آپ نے ابھی مغرب عشاء کی نماز جماعت سے بھی پڑھی ہوگی نا، میرا نہیں خیال 20-25 منٹ سے زیادہ لگے ہوں گے، نہیں لگے ہوں گے. تو یہ 25 منٹ تھے وہ اقامہ صلاۃ جس کے لیے خدا نے 60 مرتبہ سے زیادہ قرآن کریم میں لکھا تھا. یہ وہ اقامہ صلاۃ تھا. اور یہ وہ مومنوں کی نشانی ہے کہ جب وہ حکومت پر آتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں. یہ وہ 25 منٹ تھی. تو ہم فوراً سمجھ میں آتی ہے نہیں، معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہے. معاملہ کیا گہرا ہے؟ جو نماز تھی وہ کچھ سکھا رہی تھی، وہ نماز کے بعد سیکھے ہوئے نظر آئے تو تم نے نماز قائم کی ہے. اور اگر وہ سیکھے ہوئے باہر نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھ کے آئے ہو، بجا لائے ہو، قائم نہیں کر رہے. ایک مثال عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں کی جا سکتی، لیکن مثلاً اگر توجہ فرمائیں وقت کے اعتبار سے تو نماز میں جو اچھا خاصا ٹائم ایک رکعت کا ہے، مثلا اگر کوئی انسان ایک رکعت 2 منٹ میں پڑھتا ہے، بعد کوئی ممکن ہے کم میں پڑھ لے 1 منٹ میں پڑھے، تو ٹھیک ٹھاک وقت اس کا قیام میں لگتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھے گا، دوسری سورہ پڑھے گا تو ٹھیک ٹھاک وقت لگے گا، قیام میں اس کا وقت لگے گا. اچھا یہ جو قیام ہے یہ کیا ہے؟ یہ قیام 2 معنی میں ہے. ایک تو یہ کہ میں قائم کھڑا ہوں، سیدھا کھڑا ہوں، یہ قیام ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ظاہر کا معنی ہے. باطن کا معنی کیا ہے؟ یعنی باطن کا معنی اس کا یہ کہ یہ قیام وہ ہے جب تم خدا کے سامنے قائم کھڑے ہوگے. یہ قیام حشر ہے، یہ محشر کا قیام ہے. تو تم جب خدا کے سامنے کھڑے ہو تو ایسے مؤدب کھڑے ہونا جیسے قیامت کے دن، محشر کے دن اللہ کے سامنے تم نے کھڑا ہونا. اور یہ جو تمہاری آج نماز میں حالت ہے نا، یہی تمہیں اس دن ایسا کھڑا کرے گی جس طرح آج تم نماز میں کھڑے ہو. اور اگر آج لاپرواہی سے کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے میدان حشر میں بھی مصیبت میں پڑو گے. سب سمبولک ہے، سب کا سب لگا ہوا ہے. اچھا کوئی یہ کہے کہ میں ظاہری طور پر تو جسم سمیٹ کے کھڑا ہو گیا لیکن میرا ذہن کہیں اور تھا، تو آپ خود بتائیے خدا ظاہر کو دیکھے گا یا ذہن کو دیکھے گا؟ خدا تو ذہن کو دیکھے گا. تو وہ قیام آپ کا اور میرا نماز میں جو محشر میں ہمیں خدا کے سامنے سرخرو کرے، وہ جسمانی قیام ہے یا ذہن کے ساتھ فکر کے ساتھ قیام ہے؟ اب بدبختی اس کی جس کا نہ جسمانی ہو نہ فکری ہو. کیا مطلب؟ وہ جسم کے ساتھ بھی یوں کر کے کھڑا ہوا ہے. بھائی تم طے ہوا تھا کہ تم نماز پڑھنے آئے تھے. نہ تمہیں اپنے ہاتھوں کا پتہ ہے، نہ تمہیں اپنے پاؤں کا پتہ ہے، نہ تمہیں اپنے دماغ کا پتہ ہے، یہ تم نماز پڑھ رہے ہو. یہ اللہ کے فرشتے ہم سے کہتے ہیں اس انداز میں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اس قیام سے تمہارا اس محشر کے دن قیام طے ہونا ہے کہ تم نے یہ قیام کیسے کیا تھا. اب بتائیے کتنے لوگوں نے نماز قائم کیا؟ اچھا یہ تو ایک کنیکشن ہو گیا، یہ تو روحانی کنیکشن ہو گیا. وہ جو بیچ میں بات کی والی بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی نماز کو صحیح قائم کر لے تو وہ کیا احساس کرے گا؟ ایسے جیسے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. تو 2 نمازوں کے درمیان وقت کو یہی سوچے گا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. تو جو 2 نمازوں کے درمیان یہ سوچ رہا ہو کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، وہ گناہ کرے گا. اس طرح ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس طرح نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو انسان کے ذہن میں آتا ہے نا بھائی نماز ہی اتنے ڈھیر سارے ہیں، بے حیائی برائی کیوں نہیں رک رہی ہے؟ وہ بے حیائی برائی اس نہیں رک رہی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے، اقامہ کر رہے ہیں. اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں قیام عرض کیا تھا. اب رکوع سوچ لیجئے. رکوع کیا تھا؟ رکوع یہ تھا کہ اے خدا میں تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. اگر کوئی یہ سوچے گا تو اس کو یہ سعادت ملے گی نا. اچھا سوچے گا ہی نہیں، چلو سوچ لے نہیں کٹی گردن، خدا کس پہ جزا دیتا ہے؟ نیت پہ دیتا ہے نا. نہیں کٹی گردن، نیت تو اس کی یہی تھی نا کہ میں خدا کی راہ میں گردن کٹوا دوں گا،
نہیں، خدا تو نیت پہ دے دے گا، لیکن اگر کسی کی نیت بھی یہ نہ ٹھہری، اب یہ چاہتا ہے ثواب ملے مجھے شہداء کا، کیوں؟ بار بار دعا کر رہا تھا اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. لواء الحسین تو سید الشہداء کا لواء ہے، لواء نہیں پرچم، پرچم امام حسین شہداء کا پرچم ہے، اس کے نیچے اس نے جانا جس کی گردن کٹی ہو. کم سے کم نیتاً ہی کٹاؤ. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت سارے لوگوں کو خداوند تعالیٰ محشر میں کٹی ہوئی گردنوں والوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، جبکہ ان کی گردن نہیں کٹی ہوگی کسی اور وجہ سے. بہت ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر جس کے نتیجے میں خدا کٹی ہوئی گردن کا ثواب دے دے گا. پہلے نیت تو ہو، کم از کم اقامہ تو کرے. تو یہ جو ہمارے دین کا معاملہ ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، یہ سمجھ لیجیے یہ ساتھ لگا ہوا ہے. یہ دین کے ہر پہلو کے اندر ہمارے ساتھ ہے. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. صاحب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کی شاید نہ ہوا ہو لیکن ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، بہت بدیہی باتیں، ایسی باتیں جو روزانہ کی رٹی ہوئی ہوتی ہیں، دماغ سے نکل جاتی ہیں، دماغ سے نکل جاتی ہیں. مثلا آپ کے سامنے کوئی بندہ آئے گا، آپ صبح شام شاید اس سے ملتے رہتے ہیں، اب وہ سامنے آیا، آپ کہنے یہ یاد کیوں نہیں آ رہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ ہو جاتا ہے کبھی یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اچھا مثلا فلاں کام تھا، آپ نے بہت اپنے ذہن پہ تاکید کی ہوئی تھی، یہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کر پائے، نکل گیا دماغ سے. 10 ریمائنڈر لگا لیے، فلاں اتنا اصرار کر لیا، پھر بھی دماغ سے نکل گیا. کوئی دعا تھی جو ہر روز پڑھ رہے تھے، ایک دن پڑھنے کھڑے ہوئے دیکھا وہ دماغ میں ہی نہیں آ کے دے رہی، دماغ میں ہی نہیں آ رہی. اسٹارٹنگ یاد نہیں آ رہا کہ وہ شروع میں اس کے اللہم تھا، ربنا تھا کیا، وہ جہاں سے شروع کروں تو پھر زبان چڑھ جائے گی، چل ہی نہیں رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک لمحہ ہے ہم لوگوں کی زندگی میں، ہماری زندگی صرف یہ دنیا کی تو نہیں ہے نا، ہم لوگ یہاں سے پہلے بھی کہیں تھے، اب یہاں ہیں، کچھ دنوں بعد انشاءاللہ کہیں اور جائیں گے، پھر وہاں سے کہیں اور جائیں گے. انما تنقلون من دار الى دار، مولا کا فرمان ہے، تم لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہو گے. اور یہ منتقل ہوتے رہو گے کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ رکنے والا نہیں ہے معاملہ. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا آگے صرف ایک دو دنیایں ہیں. ایک تو ہمارے نزدیک تصور نہیں ہے کہ محشر بھی ایک دنیا ہے، پل صراط بھی ایک دنیا ہے، جیسے یہ ایک دنیا ہے جس کو ہم لوگ عالم کہتے ہیں. یہ سب عوالم ہیں، یہ سب دن دو دن کی بات نہیں ہے. مثلا آپ قرآن کریم میں اگر ارشاد فرما دیکھیں تو آپ دنیا کے لیے خدا متعال نے کیا کہا ہے؟ لہون و لعب، کھیل کود ہے. بھئی ایک انسان کی زندگی میں کھیل کود کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ آپ صبح ایک کھیل شروع کریں، کتنی دیر کھیلیں گے؟ بڑے بڑے چیمپئن بھی ہوں گے نا تو وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کھیل کے ختم کر دیتے ہیں. اب وہ ہمارے یہاں وہ جو پہلے ہوتا تھا، پتہ نہیں ابھی بھی ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو رہا ہے، چلو 8 گھنٹے کھیل لیا، 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹہ کھیلا؟ 8 گھنٹے کھیل لیا نا. خدا کہہ رہے ساری دنیا تمہاری کیا ہے؟ کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرو، اس کو تو شمار ہی نہیں کرو، اور جس کو شمار نہیں کرو وہ ہماری 50-60 سال کھینچ رہی ہے ہمارے لیے. اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرو، یہ تو کھیل کود ہے. ابھی تو معاملہ آگے ہے. وہ خدا ان دار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی اگر پوچھو تو وہ آخرت کی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان دار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. یہ تو ہے ہی ہے، ایسے ہی ہے، جانے دو. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، دوسری جگہ تیسری جگہ. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب کسی دوسرے فیز میں شفٹ ہوں گے، مثلا ہم لوگ اس وقت دنیا میں، ہم یہاں سے شفٹ ہوں گے کہاں پر؟ برزخ میں. جب یہ جو شفٹ ہونے لگے گا تو بیچ میں ایک ٹرانزیشن آئے گا، منتقل ہونے کا عمل. یہ جو منتقل ہونے کا عمل ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سکرات الموت، حالت احتضار ہے نا. یہ حالت احتضار. بھئی آپ دین مانے یا نہیں مانے، ڈاکٹر سے ہی پوچھ لیں
کہ بندہ مر رہا ہوتا ہے تو گزرتا ہے ٹائم یا نہیں ہوتا؟ ہے، سب کو معلوم ہے ہوتا ہے، روایتوں میں بھی ہے حالت احتضار سکرات الموت، تو ہوتا کیا ہے یہاں بیچ میں؟ عجیب روایت ہے، آیت اللہ جوادی آملی نے کہی ہے، عام کوئی سادہ آدمی ہوتا تو چلو کہتے ہیں کہ بھئی شاید کوئی ہلکی روایت بول لی ہوگی، آیت اللہ جوادی آملی نے بولی. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ سکرات الموت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہی بھول جاتے ہیں کہ ایک خالق تھا، بھول جاتے ہیں کہ خالق تھا. نام چھوڑو، اللہ نام وہ چھوڑ دو، بھول جاتے ہیں کہ خالق تھا. ایک کے دماغ میں یہ رہ گیا کہ ایک خالق تھا لیکن یاد نہیں آ رہا کہ نام کیا تھا. ایک کو یہ پتا ایک خالق تھا، اس کا ایک نبی تھا، نہ خالق کا نام یاد ہے نہ نبی کا نام یاد ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ سکرات الموت، موت نے جو جھٹکا مارا سب کچھ بہہ گیا. اچھا اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں موت نے جھٹکا مارا، میری اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے، اگر آپ نے اور میں نے ان حقائق کو اپنی روح کا حصہ بنا لیا ہے وہ علیحدہ نہیں ہوگا. اور لقلقہ زبان تھا، یہ تو یوں ہی جھٹ جائے گا، یہ تو یوں ہی گر جائے گا، اس نے باقی نہیں رہنا ہے. بالکل کیسے؟ بالکل ایسے جیسے خزاں درختوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، جھاڑ کے رکھ دیتی ہے، سب کچھ سب جھڑ جاتا ہے. سکرات الموت انسان کو ایسے فارغ کر دیتا ہے. بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ ہے جو روح میں ہے. کوئی چیز روح تک کیسے پہنچتی ہے؟ بنا عمل کی کچھ نہیں پہنچتا روح تک. روح تک پہنچتا ہی عمل سے ہے، لفاظی کرنے سے کچھ نہیں پہنچنے والا. لفاظی کرنے سے کیا ہوگا؟ لفاظی کرنے سے اتنا ہوگا یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے، مسلمان کہیں گے لوگ ہمیں، اور یہاں سے بعد، یہاں کے بعد جو شروع ہوگا وہ نام نہیں ہے، CNIC نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف عمل. اچھا عمل کی دنیا میں بھی ایک مشکل ہے. عمل کون سا ساتھ دیتا ہے؟ عمل وہ ساتھ دیتا ہے جو خلوص سے ہوا ہے. بے خلوص عمل ساتھ نہیں دیتا ہے، چونکہ وہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جا چکا ہوتا ہے. عمل صرف وہی ساتھ دیتا ہے جو خدا کے لیے ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میری 50-60 سال کی زندگی، 70-80 سال کی زندگی جتنی میں نے بتائی، اس میں وہ عمل جو میں نے خلوص سے انجام دیا وہ سرایت کرے گا میری روح تک، وہ میرے ساتھ باقی ہے. وہ سکرات الموت کے جھٹکوں میں نہیں نکلے گا، وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا. وہ تو خیر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ابدی دائمی خالدین فیہا ساتھ ہی ہے. وہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے. تو مثال کے طور پر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص برزخ کے اندر کئی ہزار سال گزار لے گا، پھر اس کو یاد آئے گا کہ ہاں یاد آ گیا نبی کا نام یہ تھا. مدتوں کے بعد یاد کرے گا، اچھا یاد آ گیا. تو خود آقا نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک عمل کی بات بھی عرض کرتا چلوں. ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی عمل کی بات ہونی چاہیے تاکہ وہ اثر پڑے. ایک روایت مولا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، ذکر ہوا مولا 8ویں امام کا قم میں بی بی کے حضور ادائے احترام کے لیے، عرض تسلیت کے لیے، ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، خود مولا 8ویں امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور وقت کے امام کے حضور وارث اہل بیت کے حضور ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. بڑی نفیس روایت، ہر روایت نفیس ہوتی ہے، ہم لوگ سمجھ میں آ جائے تو اور اچھی لگتی ہے. امام نے فرمایا کہ جب تم لوگ، آیت اللہ نے ایک جملہ کہا، میں روایت پہ آتا ہوں، آیت اللہ نے ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ یاد رہے تو اس کو چاہیے کہ یہ جو شہادت کا عمل ہے، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر، اس کو کہیں نہ کہیں دہراتا رہے. دہراتا رہے گا نا تو یہ کبھی تو کئی خلوص سے بولے گا نا، اس کی روح کے اوپر سرایت کر جائے گا. پھر انہوں نے ذکر کیا مولا 8ویں امام کی روایت کا، یا یہ روایت میں نے علیحدہ پڑھی تھی، یہ بات علیحدہ پڑھی تھی، یاد نہیں آ رہا ابھی. مولا کی روایت میں تھا کہ بڑی عجیب روایت، کہا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو اور اکیلے تم نے نماز پڑھی
بغیر اقامے کے، بغیر اذان کے، تو تم اکیلے تھے جس نے نماز پڑھی. اور اگر تم نے نماز پڑھی اور اقامہ دے کر نماز پڑھی تو 2 فرشتوں نے تمہارے دائیں بائیں ساتھ پڑھی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے اکیلے نماز پڑھی اور اذان اور اقامہ دونوں دے کر پڑھی تو ملائکہ کی پوری صف نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی ہے. اس کے بعد فرمایا اس صف کو کم مت سمجھنا. بھئی یہ ہماری صف ہے نا، کتنی چوڑی صف ہے؟ تو امام نے فرمایا اس کی صف کو کم مت سمجھنا. اور ایک مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو پھر اذان ترک نہیں کرنا، اس کو کم مت سمجھنا. پریکٹس کا پوائنٹ مل گیا آپ کو، عمل کا نقطہ مل گیا نا. بھائی ہمیں یہ شہادتیں، گواہیاں سکرات الموت سے گزروانی ہیں، یہ سکرات الموت سے گزروانی ہے. تو آپ اور میں کیوں اذان و اقامہ مس کریں؟ کیوں مس کریں اسے؟ یہ تو ہمیں گزروانی ہے، ہمیں ساتھ چاہیے. تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر واقعاً ہر روز 3 دفعہ 5 مرتبہ اذان اقامہ پڑھ رہا ہے اور توجہ دے رہا ہے کہ میں کیا گواہی دے رہا ہوں، اور اس سے ایک پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لطف لیتا ہے. بس اذان دینے والے آپ نے دیکھے ہیں، اذان دیتے ہیں غارق ہو کے اذان دیتے ہیں. ان کی اذان تڑپا دیتی ہے لوگوں کو. قم میں ایک مؤذن ہوتے تھے، مؤذن، ان کا نام ہی تھا مؤذن زادہ، چونکہ ان کے ابا بھی مؤذن تھے، ان کے ابا بھی اذان دیتے تھے، تو ان کا نام ہی تھا مؤذن کا بیٹا. اردبیلی تھے وہ لوگ خاندانی اعتبار سے شاید. تو وہ بندے خدا جب اذان دیتے تھے، ابھی تک قم کے حرم میں، فوت ہوئے پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا، ابھی تک قم کے حرم میں ان کی ریکارڈنگ چلتی ہے. اور جو نئے بھی جو اذان دینے والے ہوتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کاپی کر کے لاؤ پھر اذان دو، ورنہ مؤذن زادے کی اذان آتی ہے. ابھی بھی جو بچے انٹرنیٹ وغیرہ دیکھتے ہیں اس پہ اذان مؤذن زادے لکھیں تو ان کو اذان مل جائے گی آپ کو. کیا ہے بندہ خدا، اذان ہی تو دیتا ہے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے ایک اذان میں دیتا ہوں، ایک اذان کوئی اور دیتا ہے، ایک بلال حبشی دیتے ہیں، جبکہ اذان کے الفاظ وہی ہیں. ان سب میں فرق ہے. تو عزیزان محترم، پہلا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا، بھائی ہمیں جو بھی عمل انجام دینا ہے، اتنے خلوص، اتنی گہرائی کے ساتھ انجام دینا ہے کہ یہ ہماری روح تک پہنچے. اور روح تک پہنچے، اور اس کا مطلب یہ سکرات کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے. ورنہ بہت ساری چیزیں سکرات کے معاملے میں نکل جائیں گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں طالب علم ہوں، 36 سال ہو گئے تقریباً، میرے خیال میں جو مجھے یاد آتا ہے 36 سال ہو گئے طالب علم بنے میں، اب 37واں سال ہے. بہت ساری کتابیں سکرات الموت کے پہلے سیکنڈ میں نکل جائیں گی. بہت ساری کتابیں سکرات الموت کے پہلے سیکنڈ میں نکل جائیں گی، پہلے مرحلے میں. سیکنڈ بھی غلط ہے لفظ، پہلے مرحلے میں نکل جائیں گی. بہت سارے رشتے، ہمارے ناطے، دوستیاں، تعلقات، یہ چند سیکنڈ میں ختم ہو چکے ہوں گے. بہت سارے عقائد جن کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ چند لہجوں میں ختم ہو چکی ہوں گی. کیوں؟ یہ لخلخے تھے، صرف زبانوں کے اوپر تھے. اب آپ دیکھیے نا، میں کتنے لوگوں کو اس دنیا میں جانتا ہوں، میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ہزاروں ہوں گے اس وقت، اور کتنے لوگوں کو بائی فیس جانتا ہوں، کتنے لوگوں کو بائی نام جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں گا. ان میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ میری قلبی عقیدت ہے؟ یہ سکرات میں بچیں گے تعلقات؟ نہیں. تو پھر کوشش کیا کریں؟ کوشش یہ کریں اہل بیت کا تعلق سکرات سے بچ جائے. یہ بچ جائے. یہ کیسے بچے گا؟ یہ صرف چلانے سے نہیں بچے گا، یہ عمل کرنے سے بچے گا. ان کی کہی کی مان لو، اس سے بچے گا. ہمیشہ انہوں نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری مانے. اب آپ دیکھیے، میں اس کو ذرا سا ایکسپلور کروں. دیکھیے بہت سادہ الفاظ ہیں، یہ تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. شیعہ آشنا لفظ ہے ہمارے لیے، ظاہر ہے ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اور ہم تشییع جنازہ بھی بچپن سے سن رہے ہیں. تشییع جنازہ یعنی جنازے کے ساتھ چلنے والا، اور شیعہ وہ ہوگا جو کسی کے ساتھ چلے گا. تو انہوں نے کہا ہمارا شیعہ کون ہے؟
جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ کون ہے؟ یہ ہمارے ساتھ چلے گا کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کی دنیا، اس کی موت، اس کی برزخ، اس کی آخرت، یہ ہمارے ساتھ ہے. اور کیا چاہیے بھائی؟ اتنی بڑی طاقت اگر ساتھ ہے اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ ہے کون جو شیعہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے کہے کے اوپر عمل کر کے دکھائے، وہ ہمارا شیعہ ہے. اور شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ وہ جو ساتھ رہے گا. پھر اچھا اگر کوئی مثلا مولا امیر المومنین کے ساتھ چل رہا ہے، موت اسے کچھ تنگ کرے گی؟ برزخ، محشر، صراط، کوئی اس کا مسئلہ ہے؟ کوئی ساتھ چل رہا ہے بھائی. لیکن وہ کون ساتھ چلے گا؟ وہ چلے گا جو ہمارے کہے پہ عمل کرے گا. انہوں نے خود فرمایا، بی بی کا قول بھی ہے یہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو یہ کرے گا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم بھی چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تم لفظ میں کچھ کہو اور ساتھ چلو. ایسے نہیں ہونے والا، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. اور میں نے راز عرض کر دیا آپ کی خدمت میں معمولی سا کہ بھئی جب تک ہم نہیں عمل کریں گے ہماری روح پہ سرایت نہیں کرے گا. جب روح پہ سرایت نہیں کرے گا یہ سکرات الموت میں ختم ہو جائے گا. اگر سکرات الموت سے اس کو نکالنا ہے، ابھی تو سکرات الموت پہلا ٹرانزیشن ہے، یہ تو پہلی انتقال ہے. پتہ نہیں آگے کہاں کہاں منتقل ہونا ہے، چونکہ امام نے فرمایا انما تنقلون، بار بار منتقل کیے جاؤ گے، بار بار منتقل کیے جاؤ گے. نہیں معلوم آگے کیا کہانی ہے، ہمیں کیا پتا. پہلے انتقال کو ہم سکرات الموت کہتے ہیں. اس کے اوپر یہ بندشیں ہیں کہ بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، ورنہ یہ سب تمہارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. پھر تو شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے جو ان کی کہے پہ عمل کرے. اب آپ خود دیکھ لو میری اور آپ کی زندگی میں وہ آخری جملہ اس سلسلے میں، بھائی بہت سارے لوگ اہل بیت کے شیعہ ہیں شناختی کارڈ میں، عمل میں کتنے؟ عمل میں کتنے ہیں؟ یہ آپ خود دیکھ لیں، آپ اور میں، کہ بھئی ہم خود دیکھ لیں کہ بھئی ہم لوگ واقعاً کس کی زیادہ سنتے ہیں. کم سے کم یہی دیکھ لیتے ہیں کس کی زیادہ سنتے ہیں، کس کی زیادہ مانتے ہیں عمل میں، عمل کی زندگی کے اندر. تو ہمیں پتہ چل جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. انہوں نے ہم سے کیا چاہا؟ شہادت کی مجالس ہیں، اور ظاہر کہ وہ عظیم الشان غم ہے جس کی یاد میں یہ سب مجالس ہیں. وہ عظیم الشان قربانی ہے جس کی یاد میں میں اور آپ یہاں بیٹھے. امامت کی شہادتوں کا آغاز ہوا، قربانیوں کا آغاز ہوا. جیسا کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی غدیر کی پہلی قربانی بی بی کی ذات مقدس ہے. غدیر کی پہلی قربانی. ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا درس ملا ہمیں بی بی کی شہادت سے؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بھائی بہت سارے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اہل بیت سے نزدیک لا رہی ہیں جو سمجھ میں آتا ہے. مثلا فرض کر لیجئے، ابھی ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اذان اقامہ کے حوالے سے. مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ کے درمیان میں سے کسی نے کہا کہ میں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے مولا 8ویں امام کی ہمراہی چاہیے. ایک قول تو سن لیا نا میں اس ساری زندگی اس قول پہ عمل کروں گا، اور موت سے پہلے اپنے امام سے کہوں گا مولا میں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک قول پہ تو آپ کے عمل کر لیا نا، تو میں آپ کا ساتھ پانے کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں؟ ایک قول پہ تو عمل کیا نا. زندگی میں ہمیں بہانے چاہیے ہوں گے ان کا ساتھ لینے کے لیے، ہمیں بہانے چاہیے ہوں گے. تو کچھ کرتے چلے جائیں تاکہ وہ بہانے ملتے جائیں. یہ تو ہو گئے ہمارے بہانے. اگلا مسئلہ یہ ہے وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی زندگی سے انہوں نے، اپنی شہادتوں سے، میں نے عرض کیا شہادت، اتنی بڑی شہادت، کیا پیغام ہمیں دیا. تو ایک بات میں لب لباب کے طور پہ بس آپ کی خدمت میں عرض کہوں گا، آپ کی رحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت ہوتی ہیں جس سے ہم ان کا ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نظر لطف لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو وہ چاہتے ہیں، اگر تم سے کیا ایک جملے میں کہوں تو میں کہوں گا وہی چاہتے ہیں زندگی کا اصل مسئلہ ہمارا حجت خدا کا ساتھ دینا ہو، اصل مسئلہ۔ اچھا، اب آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اصل مسئلہ ہمارا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی ہے، حجت خدا کا ساتھ دینا، صحیح ہے۔ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کہ کوئی چیز میری زندگی کا اصل مسئلہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اپنی زندگی کے سارے بڑے فیصلے اس کو دیکھ کے کر رہا ہوتا ہوں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بھائی کسی نے، یہ بڑے عجیب پوائنٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ کسی سے میں نے کبھی بات پوچھی، شاید پہلے بھی دہرا چکا آپ کے سامنے، اس سے میں نے پوچھا بھائی پاکستان بنا، آپ لوگوں نے مائیگریشن کی، ہجرت کی، سب سے سخت کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سب سے سخت، تھوڑا سا غور کیا، اس نے کہا سب سے سخت یہ تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر آئے تھے۔ کہنے کا گھر تو ہمیں یہاں مل گئے تھے، عزت بھی مل گئی تھی، سب مل گیا تھا، لیکن اب جو سمجھ میں آتا ہے سب سے سخت یہ تھا باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر آئے، وہ نہیں ملی ہمیں۔ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ اس بندے کے اندر اپنے باپ دادا سے ایک تعلق ہے، وہ بتا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے پیسہ بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، سب مل گیا، یہ نہیں مل کے دیا، یہ چھوڑنا پڑ گیا۔ اچھا، میں مثلا کسی سے پوچھتا ہوں کبھی کہ بھائی آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، مثلا آپ کے سارے گھر والے جا چکے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا مولانا ہم ایک عشرہ کرواتے ہیں مجالس کا، میں نہیں چاہتا کہ میرے باپ دادا نے محنت کر کے جو عشرہ قائم کیا وہ ختم ہو جائے میرے جانے پہ، نہیں جاؤں گا میں، مجھے یہ کروانا ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور مجھے پتا ہے جو دوسروں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا میں۔ اچھا، اس جملے سے کیا پتا چلا؟ اس نے اپنی زندگی کا محور اس عشرے کو بنایا ہوا ہے، اس کی بیس پر سارے فیصلے کر رہا ہے، جانا نہ جانا جو کچھ بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر بہت عجیب بات ہے یہ، بڑی واقعاً بعض لوگوں کو دیکھ کر انسپریشن ملتی ہے۔ ایک دفعہ میں دبئی میں تھا، ایک بندہ تھا، وہ مجلس میں آتا تھا، بہت معذرت چاہتا ہوں اگر وہ دیکھ رہا ہو تو اس کو برا بھی نہ لگے انشاءاللہ، تو وہ مجلس میں آتا تھا، بہت معذرت چاہتا ہوں، وہ خاکروب جو ہوتے ہیں نا اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا تھا۔ دبئی میں جو لوگ سویپرز ہوتے تھے ان کی ایک اورنج کلر کی ایک جیکٹ ٹائپ کی ہوتی تھی، پورا فل تھا، وہ پہن کے آتا تھا۔ تو اس سے کچھ دوست جو ہیں وہ ان کو برا لگتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم اس ڈریس میں تو کم از کم مت آیا کرو اندر امام بارگاہ میں، جاؤ کہیں سے چینج کر کے آؤ۔ تو وہ کہتا تھا بھائی میری رہنے کی جگہ بہت دور ہے، میرے کام کی جگہ یہاں سے مثلا 50 منٹ کے راستے پر ہے، اگر میں یہاں پہنچاؤں نا، وہ بھی کس مصیبت سے پہنچاؤں اللہ جانتا ہے، اگر میں اپنے گھر چلا گیا پھر میں نہیں آ سکتا یہاں پر، پھر میں نہیں آ سکتا، میں مجبور ہوں اس میں آؤں۔ اچھا، وہ نعرے بھی لگاتا تھا، مجلس کے دوران نعرے بھی لگاتا تھا، تو لوگ اس کی طرف توجہ بھی دیتے تھے۔ مطلب کبھی ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک آدمی خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ نظر بھی نہیں آ رہا، وہ نعرے بھی لگاتا تھا، اور بندہ نعرے لگا رہا ہے، لمبا سا نعرہ لگاتا تھا، سب مڑ کے دیکھتے تھے، اب اس نے سویپر والا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا، پنجاب کا کوئی علاقہ تھا وہاں کا تھا، کہنے لگا مولانا یہ ایک معاملہ ہے، سب پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کپڑے بدل کے آؤ، میں کہاں سے کپڑے بدل کے آؤں؟ میرے یہاں ہوٹل لگے ہوئے کہ میں وہاں چلا جاؤں کپڑے بدل کے آ جاؤں؟ وہاں سے آتا ہوں سیدھا امام بارگاہ میں، یہاں سے جاتا ہوں گھر جاتا ہوں، پھر 1.5 گھنٹہ مجھے لگتا ہے، تب کہیں جا کے میں اپنے گھر پہنچتا ہوں، کہاں سے کپڑے بدل کے آ جاؤں؟ نہیں کہا تم گھبراؤ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے کوئی ایسے تھوڑی گندے ہیں نجس ہیں؟ کہنے کا نہیں نجس نہیں ہے، پاک ہیں، میں نے سب خیال کیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تم یار رہ کیوں رہے ہو؟ سویپر کی جاب ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنی بڑی جاب تو نہیں ہے۔
اس نے ایک عجیب بات بتائی، تھوڑا سا ادھر ادھر کیا، میں تھوڑا سا پیچھے پڑا، میں نے کہا کچھ تو بتاؤ، کیا معاملہ کیا؟ کہنا مولانا ہم 4-5 بھائی ہیں، ہمارا ایک امام بارگاہ ہے، میں یہاں سے اس کا خرچہ بھیج رہا ہوں۔ کہنا مولانا اللہ شاہد ہے، 600 لیتا ہوں نا تو 50-100 زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، 500 امام بارگاہ کے لیے بھیجتا ہوں میں۔ میرے بھائیوں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تو پرواہ نہ کر، تو جتنا کمائے گا ہم سے امام بارگاہ کو لگائیں گے، ہم اپنے گھر پہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس کی لائف میں ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے؟ امام بارگاہ۔ آج ہی ایک روایت پڑھی ہے میں نے، عجیب ہے واقعہ، کمال کی روایت۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم 1 درہم کسی اور نیکی میں لگاؤ اس کا ایک اجر ہے، اور 1 درہم امامت پر لگاؤ تو اجر 20 لاکھ گنا ہے۔ وہ جو دوسری نیکی پہ لگایا اس پہ اجر کم ہے؟ نہیں، بہت ہے، 700 گنا تو خدا نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ صدقے کا اثر 700 گنا خدا نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ فرمایا تم 1 درہم لگاؤ اور اس کا اجر 1 درہم ہو، اور تم نے وہ 1 درہم امامت کے اوپر لگایا، اس کا اجر 20 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک معاملہ ہے کہ تم نے امامت کو لیا ہے اپنی جنت اور جہنم کے لیے، اور کوئی شخص پوری زندگی گزارتا ہے امامت کی خدمت کے لیے۔ تم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم کچھ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کھلے منہ سے بولتے ہیں۔ ہم نے مجلس منعقد کی، جو کہ جس سال مجلس رکھتے ہیں اس سال ہماری روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے امامت پل ہے اپنی دنیا تک پہنچنے کے لیے، نعوذ باللہ تعالی، اپنی آسائشوں تک پہنچنے کے لیے، اپنی خوشیوں تک پہنچنے کے لیے۔ برا نہیں ہے، قبول ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مطلوب یہ نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ جو چاہا جو انہوں نے چاہا تھا وہی کہ تم خدمت گزار بنو، امامت کی خدمت گزار بنو، اپنی لائف کی پرائورٹی بناؤ امامت کو۔ یہ جو 1100 سال انتظار ہوا، یہ دعائے فرض کے پڑھے جانے کا تھا۔ صرف 1100 سال انتظار کیا کہ لوگوں کو الہی عظم البلا اللہم کل ولیک رٹ جائے، اس کا انتظار تھا سارا؟ نہیں، انتظار اس بات کا تھا، 1100 سال انتظار ہو چکا اس بات کا کہ کچھ لوگ بنیں گے جن کی زندگی کا پہلا مقصد اپنے امام کی نصرت ہوگا۔ انتظار اس کا ہے۔ انتظار میرا نہیں ہے کہ مجھے زیارت عاشورہ رٹ جائے گی، مجھے دعائے کل ولی ایک رٹ جائے گی، نہیں، رٹ تو رٹنے والے بہت پڑے، یہ کم نہیں ہے۔ پہلے بھی کم نہیں تھے، میں بتا دوں، ہمارے ہاں نہیں تھے لیکن دوسری جگہوں پہ بہت تھے۔ اصل انتظار یہ ہے کہ کون اپنی زندگی لگائے گا امامت کے لیے، اپنی لائف کی ٹاپ پرائورٹی، نہ گھر رکھے نہ فیملی رکھے، کچھ نہ رکھے، ٹاپ پرائورٹی اس بات کو رکھے مجھے امامت کے کام آنا ہے، ختم، اس پہ میرا پیسہ لگے گا، اس پہ میری عزت لگے گی، اس پہ میری طاقت لگے گی۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ یہ ہیں کہ پہلی پرائورٹی میری فیملی ہے، بچوں کی ایجوکیشن ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور اس میں جو وقت بچ جائے گا اور پیسہ بچ جائے گا اور ریسورسز بچ جائیں گی، اس میں میں نے بہرحال کچھ کورام بھی کرنے ہیں۔ اور ان کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ان کے ذریعے سے ہوگا کہ وہ جو میں نے گھر بنایا نا وہ محفوظ رہے گا، اسے آگ نہیں لگے گی، اور جو میرے بچے ہیں ان کو جابز اچھی مل جائیں گی، اور وہ جو میری دکان ہے وہ اچھی چل جائے گی۔ تو وہ بھی جو کیا ہے وہ بھی اس کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اور جو امامت کا خادم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بچے بھی پالے اپنے امام کی خدمت کروانے کے لیے، میں نے گھر بھی بنایا تو اپنے امام کے لیے بنانا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے تو امام کے لیے کمانا ہے، پھر ثابت بھی کرے عمل سے، صرف دعوے نہیں کرے۔ میری طرح زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، عمل میں کر کے دکھائے کہ ہاں میں نے یہ سب کام اس لیے کیا تھا۔ پھر وہ فیصلے بھی کرے تو پہلے فیصلوں میں یہ بتائے تم نے فیصلہ کیوں کیا، ثابت کرے میرے اس فیصلے سے امامت کو نصرت ملی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انتظار ہے، ان کے لیے انتظار ہے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد،
صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. بس اگر کوئی شخص ایسا ہوا تو کیا کرے گا؟ وہ ہر چیز میں دیکھے گا اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس کی زندگی کا محور امامت ہے. ہر چیز میں دیکھے گا میں یہ کروں گا، اس سے امامت کو کیا ملا، اس سے فکر امامت کی نشر و ترویج کو کیا ملا. اگر میں اور آپ واقعاً اپنی زندگی میں کسی نقطے پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور اگر ایسے کسی نقطے پر پہنچ گئے تو پھر تو خود بخود شیعت ہمارے اندر آ گئی نا. اگر کسی شخص اپنی زندگی لگا دے امامت کے اوپر، وہ شیعہ تو بن ہی گیا. پھر وہ امامت کے ہمراہ چلنے لگا ہے، اس نے اپنی ساری ریسورسز امامت کے اوپر وقف کر دی ہیں، خود بخود اس کو یہ مقام حاصل ہو جائے گا. آپ اور میں جو بی بی کی شہادت سے، ان کی استقامت سے، ان کی پائیداری سے سیکھتے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ مجھے لگا سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک ہستی بعض اوقات واقعاً بی بی کے مصائب، بی بی کے فضائل ایسے ہر چیز پر انسان کے دل میں ایک کسک سی اٹھتی ہے. زندگی کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال سے ہر لمحہ حجت خدا کی خدمت کے لیے وقف کیا. اللہ اکبر. ہر لمحہ وقف کیا حجت خدا کی نصرت کے لیے. باپ کی خدمت ایسی کی کہ باپ نے ان کو ماں کہا. اللہ اکبر. اور جو خدمت امیر المومنین کے لیے انجام دیں وہ ایسی تھیں کہ مولا آج کی جیسی شب میں مثلاً بی بی کی قبر کے اوپر بیٹھ کر مرثیہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ہر لمحہ وقف. کبھی کوئی انسان کہتا ہے کہ مثلا میں اپنے لیے عرض کروں گا، مثلا میں کہوں گا بھائی فلاں کام میں کروں گا، میرے پاس ٹائم ہوا، میرے پاس طاقت ہوئی تو میں یہ کروں گا. عجیب جملہ ہے، آپ نے 10ویں دفعہ سنا ہوگا، میں تبرکاً دہراتا ہوں. وہ یہ کہ کسی نے امام سے پوچھا، بعد میں آنے والے ائمہ سے، کہ مولا بیوی کا مقام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تم مخلوق کے اوپر ہم حجت ہیں، ہم پر حجت سیدہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. ہم پر حجت سیدہ کی ذات. اللہ اکبر. حجت خدا کے اوپر حجت ہیں. اور یہ جو جملہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ مختصر سا مطلب کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نا، اگر آج دن خوبصورت ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. معاملہ بادلوں اور پہاڑوں کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. تو اگر اللہ کے نبی فرمائیں یہ اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا، بھائی تو وہ ہو کہ جس سے وجود ملتا ہے. اور اگر اللہ کے نبی فرمانے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، منبع فیض کچھ ہے یہاں پر جو ہم لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اور اس خاطر مثلا بزرگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اور جب امام فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہم پر حجت ان کی ذات ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کون سی حجت بننے کا انداز ہے کہ معصومین علیہم السلام کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہوئی ہے بی بی کی ذات کے ذریعے سے. بی بی کی ذات کے ذریعے سے. تو عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہم لوگوں کی عقلیں بالکل اس معاملے کے اندر عاجز ہیں کہ ہم کچھ سمجھ سکیں. اور صرف ایک بات دو بات تو کوئی نقطے کے طور پر کوئی سمجھا دے تو شاید سمجھ میں آ جائے، ورنہ ہم بالکل عاجز ہیں اس معاملے کے اندر. زیادہ سے زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان اپنی طاقت اور توانائی کے زمانے میں
اپنے امام کا ساتھ دے تو وہ بھی ایک فضیلت ہے. لیکن تقوی پرہیزگاری کیا کہا؟ مثلا کسی نے پوچھا کہ مولا تقوی کیا ہے؟ فرمایا اس زمانے انفاق، اعلیٰ انفاق کیا ہے؟ کوئی صدقہ دے اللہ کی راہ میں، اس کی اعلیٰ ترین کیفیت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا صدقہ دے اپنی تنگی کے زمانے میں کھلے دل سے بغیر کسی کو بتائے. صدقہ دے اپنی تنگی کے زمانے میں، آسانی کے زمانے میں کی بات نہیں ہو رہی، اپنی تنگی کے زمانے میں صدقہ دے، کھلے دل سے دے. یعنی کیا مطلب؟ کوڑ کوڑ کے نہ دے کہ میں نے دے دیا، نہیں، کھلے دل سے دے اور پھر کسی کو خبر نہ ہونے دے. فرمایا یہ صدقے کی معراج ہے، یہ صدقے کی معراج ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص آئے اپنی طاقت کے زمانے میں حجت خدا کا ساتھ دے، تم نے طاقت کے زمانے میں ساتھ دیا ہے نا. لیکن اگر کوئی آئے اپنے ضعف کے زمانے میں حجت خدا کا ساتھ دے، اپنی کمزوری کے زمانے میں حجت خدا کا ساتھ دے، تو اس نے تو سمجھ لو اپنا سب کچھ لگا دیا. عزیزو بس 10 بستہ ذرا سا بیوی کے نصرت کرنے کے انداز کو دیکھ لے رہا. بیوی نے اپنے امام کی نصرت کس انداز میں کی ہے. اللہ اکبر. خدا متعال نے طاقت کے لیے مردوں کو خلق کیا ہے، جہاد کی ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھی ہے، میدانوں کی ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھی ہے. خواتین کو جسمانی مشقتوں کے لیے کام نہیں دیا خدا متعال نے. لیکن سیدہ طاہرہ کا وجود مقدس، ان کی قربانی کا انداز وہ انداز تھا کہ خاتون ہونے کے ناطے اس وقت میں امیر المومنین کی نصرت کی ہے جو ضعف اور کمزوری کا شدید ترین وقت کسی کے اوپر آ سکتا تھا. یعنی 2 جملے پہلے فرمایا فضہ مجھے تھام. کتنے عجیب مصائب ہیں، ان کو پڑھنا اتنا دشوار ہے، اتنا دشوار ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب وہ لعین گھروں کے اندر، گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور ایک موقع پر بیوی کا وجود مقدس در و دیوار کے درمیان پھنسا. اب مختلف روایات ہمارے پاس ہیں عزیزو، ہر روایت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سند ہے. کسی سنی عالم نے بھی کہا ہے، کسی شیعہ عالم نے بھی کہا ہے. اب بس میں 10 بستہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. کوئی کہتا ہے کہ کسی لعین نے لات ماری تھی، کوئی کہتا ہے کہ کسی لعین نے شمشیر کا ضرب لگایا تھا، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ در و دیوار میں دیوار کی میخ تھی تو بیوی کے وجود مقدس پہ گئی. بلا شبہ بیوی کا وجود مقدس پامال ہوا. زیارت میں لکھا ہوا ہے سلام ہو اس پر جس کے وجود پر قہر و غلبہ کیا گیا. ایھا المستحدث المخورہ، ان کے وجود پر سلام کیا گیا. اور وہ جو آغا بہاؤالدینی نے جملہ کہا وہ اتنا عجیب تھا. انہوں نے کہا بیوی کا وجود مقدس 2 دفعہ پامال ہوا، ایک دفعہ در و دیوار میں اور دوسری دفعہ جب اس لعین نے تماچا مارا ہے. اس لعین نے تماچا مارا، سیدہ کا رخدار اقدس دیوار سے ٹکرایا. اب بی بی ضعف کی انتہائی حالت میں اب محسن کی شہادت ہو چکی ہے. امیر المومنین کے گلے میں گویا رسی باندھنے کی تیاری ہے. اس ضعف کے عالم میں سیدہ کھڑی ہوئی ہے، امیر المومنین کو تھام رہی ہے. اگر امام کہہ رہے ہیں ان کا وجود ہم پر حجت ہے تو کوئی ایسا نقطہ ہے یہاں پر. سیدہ اس حالت میں امیر المومنین کا ہاتھ تھامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں علی کا ساتھ دوں گی، میں امام کا ساتھ دوں گی. ان لعینوں نے کوڑے برسانا شروع کر دیا. اتنے کوڑے برسائے اس وجود مقدس پر جو پہلے ہی در و دیوار میں پسا ہوا تھا. سیدہ
دیکھ رہی ہیں میرے شوہر کو باہر لے جا رہے ہیں، بس ایک موقع پر ارشاد فرمایا میں تمہیں بد دعا دوں گی، علی کو چھوڑ دو میں تمہیں بد دعا دوں گی۔ امیر المومنین نے فرمایا اے بنت رسول اللہ، رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا خیال کریں، ہم نے صبر کا وعدہ کیا ہے، میں گلے میں رسی بندھا ہوا صبر کروں گا، آپ وجود کے پسے ہوئے کے باوجود صبر کریں۔ تو بس یہاں پر اگر ایک آخری جملہ اور عرض کروں، ایک موقع تھا ہم سے کوئی کہے امیر المومنین کے اوپر ضرب لگی، امیر المومنین پہ بہت ضربیں لگی تھی، جنگ بدر و خندق و احد کے اندر بہت ضربیں لگی، کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے اس بنت رسول کے لیے جس کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور کہہ کر گئے تھے میری بیٹی کا خیال کرنا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ ارے بتاؤ تم کل نبی کے سامنے کھڑے ہوگے، وہ نبی تم سے کہے گا میں ایک بیٹی چھوڑ کر گیا تھا، تم نے اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اب ایک اگلا مرحلہ، اب ایک مرحلہ اور ہے، وہ مرحلہ ہے کہ جب امام حسین اپنی مادر گرامی کے کفن میں ملبوس لاشے کے برابر میں کھڑے ہیں اور سید الشہداء نے ایک جملہ بڑا عجیب جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ کہا اے میری ماں مجھ سے خطاب کرے ورنہ میری روح برباد کر جائے گی۔ سیدہ کا بندے کفن ٹوٹے، امام حسین کو الوداع کیا، یہ ماں کا آخری الوداع نہیں ہے، ایک شب عاشور ہے، ایک الوداع۔ وہاں امام حسین نے بتایا میری ماں الوداع کرنے آئی ہے، اور عزیزو ایک آخری الوداع ہے جب حسین قتل گاہ میں بی بی زینب طلح زینبیہ برے اور مادر حسین کبھی حسین کو دیکھے ہیں اور کبھی بی بی زینب کو دیکھے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے بی بی کے گھر پہ حملہ کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے بی بی کی ذات پہ حملہ کیا ان کو نقصان پہنچایا بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار بی بی کی قربانیوں کے انتقام لینے والے امام عاصر کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔